ہمارے اور آپ کے سامنے اسٹیج کے اوپر ایسے عظیم چہرے موجود ہیں کہ امام اہل سنت نے ان کے متعلق آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ آسماں عینق لگا کر مہر و مہ کی دیکھ لے، سبحان اللہ، آسماں عینق لگا کر مہر و مہ کی دیکھ لے، جلوے انوار حق ہے صبح و شام بالگرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سرزمین میں انوار حق کا جلوہ دیکھنے اور سادات کرام کے جلوہ زیبا کی زیارت کا شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ حضور فاتح بالگرام کون ہے؟ ابھی آپ نے مغرب کے بعد حضور رفیق ملت سے بھی سماعت فرمایا۔ آل رسول کے ساتھ ساتھ باطنی نور جو آپ کے خاندان میں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور فاتح بالگرام کو گویا ڈائریکٹ ہندوستان کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوا۔ یعنی آپ وہاں پہ گئے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دسترخوان ہی سے تمہارا حصہ ہے، مگر ملے گا حضرت بختیار کاکی کے یہاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس خاندان کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیں دور رسالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کا جو نقشہ تاریخ میں نظر آتا ہے اور تاریخ میں اس گھر کی جو صورت اور سیرت ہم دیکھتے ہیں، بالگرام کے اندر ہمیں پورے طور پہ وہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میاں کامیابی کا دار و مدار ہی اسی بات کے اوپر ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے طور پر تابعداری کی جائے۔ اولاد رسول کون ہے اور ان کا ادب و احترام امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کے لیے کس قدر ضروری ہے، خود علامہ زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت نے مجھے ترجمے کے لیے وہ عطا فرمایا اور ایک حصہ میں نے ترجمہ بھی کر لیا۔ اب اس کو حالات کی شکایت اور اپنے صحت کی شکایت کے بجائے اپنے کم نصیبی کہوں گا، اور البتہ اتنی شکایت کروں گا کہ سرکاروں کی ذرا لگتا ہے نظر کرم بھی میرے اوپر کم ہو گئی کہ پھر آگے کا موقع نہ مل سکا۔ بہرحال اس میں آپ تحریر فرمایا ہے علامہ زبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک شخص امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں گیا تو آپ اس کو اپنے کمرے میں لے گئے، حدیث کی گفتگو ہو رہی تھی، اپنے کمرے میں لے گئے۔ ایک کمرہ پورا کا پورا کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارشاد فرمائے دیکھو یہ تمام کی تمام احادیث کی کتابیں ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر لوگ قلیل الحدیث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو حدیث نہ جانے گا، جو محدث نہ ہوگا، وہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتا۔
فقہ تو قرآن اور حدیث کا کے علم ہی کا نام ہے۔ فرمایا یہ سب کی سب دیکھو حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں تم جو چاہو اس میں مطالعہ کر لو۔ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب اٹھایا، اس میں اہل بیت کی فضیلت کی ایک حدیث مجھے نظر آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَقْتَرُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اہل بیتی۔ اے لوگو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں امت محمدیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، اور جب سرور کائنات ہم میں نہ رہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد رسول کی تعظیم کر لو۔ اولاد رسول کی تعظیم بے ہی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آل رسول تو وہ ہے کہ ہم نے ان کی تعظیم کیا اور ان کے قدم تک پہنچے تو ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم تک پہنچے۔ وہی خاندان ہے اور وہاں سے درس دیا جا رہا ہے، تو یہاں سے تو درس ہمیشہ انسانیت کا دیا گیا ہے، اور انسانیت ہے کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، اور انسانیت کا کمال یہی تو ایمان ہے۔ جو انسان مومن نہ ہوگا وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ سر اسلام تو وہ چیز ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ درس دیا ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جگہ جگہ اس میں کے جلوے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان تو انسان، جانوروں کا بھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انسان تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو، مگر جب آپ کے سامنے آیا تو دریائے رحمت جوش کے اوپر آیا اور آپ اسے معاف فرماتے ہی چلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں یعنی اپنے چچاؤں میں جتنی محبت حضرت حمزہ سے نظر آتی ہے اتنی کسی اور سے نظر نہیں آتی۔ حضرت حمزہ کو بھی سرور کائنات سے اتنا ہی پیار تھا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، شہید کرنے والا وحشی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ دکھ ہوا، مگر فتح مکہ کے بعد یہی وحشی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ معاف فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اور کیسے سلیقے سے ارشاد فرمایا، میاں سرور کائنات مبعوث ہوئے ہیں کس لیے؟ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو میں مکمل کر دوں۔ تو سرور کائنات جب اس لیے آئے تاکہ اخلاق کو مکمل کرے، اور آپ نے اخلاق کو مکمل کر دیا تو سیرت نبوی کو پڑھو اور اسی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ اخلاق جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی انسان اور آپ کا اسلام مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ وحشی جب سامنے آئے نہ آپ نے ذرہ برابر اپنے چہرے کے اوپر شکن ڈالا، نہ آپ نے کبیدگی کا اختیار کیا، ہاں آپ نے بڑے پیارے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، وحشی اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لایا۔ سوچو تو صحیح، آدمی کو جلال آ جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، مگر اسلام تو وہ ہے کہ جب کوئی ہمارا اسلامی بھائی ہو گیا، اسلامی بھائی ہوا، تو پھر اسلام وہ چیز ہے جو تمام کے تمام چیزوں کو دھل دیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے یہی فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے اس طرح بندے بنو، بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمانوں۔ ہمیں اسلام نے درس کیا دیا، یہ سب یہیں سے درس ملتا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اپنا ہو غیر ہو، ہندو ہو مسلم ہو، جو بھی آئے سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، کیوں نہ یکساں سلوک کرے؟ اسلام نے تو ہمیں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرور کائنات کے دربار میں جو بھی آتا تھا، کوئی بھی ہو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے ساتھ مکارم اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ظلم نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ایک جہاد میں سرور کائنات تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ قیام فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رفع حاجت کے لیے کچھ دور گئے، جھاڑی میں ایک گھونسلہ نظر آیا، اس میں چند بچے تھے، بچے بڑے اچھے لگے، انہوں نے سوچا گھر لے چلوں گا، اسے پالوں گا، بچوں کو دے دوں گا۔ بچوں کو نکالا، لے کر کے اپنے خیمے میں آیا، چڑیا موجود نہیں تھی۔ چڑیا جب واپس آئی اپنے بچوں کو اس نے نہیں پایا تو بہت پریشان ہوئی، اب وہ تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ سبحان اللہ، سرور کائنات کا دربار تو وہ دربار ہے، یہی ہے، انہی سے کرتی ہے فریاد چڑیاں، انہی سے چاہتی ہے داد چڑیاں۔ چڑیے نے بھی جب دیکھا میرا گھونسلہ نہیں ہے، قریب ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اڑتی ہوئی آئی اور سرور کائنات کے اوپر طواف کے حالت میں چکر لگانے لگی، اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی، چاؤ چاؤ بولنے لگی، چکر لگا رہی ہے، بولے جا رہی ہے۔ آقا نے دیکھا، ارشاد فرمایا کس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سرور کائنات کا علم دیکھو، وہ چکر لگا رہی ہے اور اپنی زبان میں وہ چاؤ چاؤ کر رہی ہے، مگر سرور کائنات کو تو وہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن میں ہر خوش کو تر کا علم ہے اور اللہ نے قرآن سکھایا ہے۔ ہر ایک زبان تو سرور کائنات کے صدقے ہی میں ہمیں ملی ہے۔ وہ اور ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ، وہ کوئی اور ان کا رسول اللہ ہوگا کہ جس کو اردو سیکھنا ہو تو ہندوستان کی ایک سرزمین میں چلا ہے۔ یہاں یہ تو وہ ہے کہ انہی کے ذریعے جس سے سب کو سب ملا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، اور علم سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے، لہذا تمام علم بھی سرور کائنات کے در ہی سے ہمیں ملے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس حضور فاتح بلگرام مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ چڑیا چکر لگانے لگی وہاں پہ حضور نے ارشاد فرمایا کس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، کسی نے میرے بچے کو نکال لیا ہے۔ سوچو آقا کیا فرما رہے ہیں، اس کے بچوں کو لے لینا اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو جب اسلام اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جانور پر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسلام بھلا انسان پہ ظلم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کسی بھی انسان پہ کیسے ظلم برداشت کر سکتا ہے؟ ارے یہ تو وہ دین ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی انسانیت کا تو یہ عالم ہے کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، وہی انسانیت اور اپنانیت اور مکارم اخلاق کا درس یہاں پہ ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کو پورا کیا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی آیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ مکارم اخلاق سے پیش آئے ہیں۔ یہی منظر ہمیں سبحان اللہ یہاں بھی نظر آتا ہے، یہی منظر ہمیں مارہرہ میں بھی نظر آتا ہے، یہی منظر ہمیں ان کی تاریخ پڑھیے تو وہی منظر نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جب
بلگرام کی شریف کی تاریخ پڑھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے دور میں پہنچ گئے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور دیکھ رہے ہیں، وہ منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ پڑھیے تو ایسے لوگ، ہمیشہ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اور چھپایا بھی ہے تو کس طریقے سے اس خاندان کا تو پیشہ ہی ہے، گویا شہ سواری اور سپہ سالاری تو اس کا پیشہ ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھپایا ہے، اور کس لباس میں؟ سپاہیوں کے لباس میں چھپایا ہے۔ مجھے یاد آیا مغلوں کے دور میں کسی بادشاہ کا دور تھا اور اس کا کوئی وزیر تھا، غالباً قمر الدین نام تھا، اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی محبت تھی، بہت محبت۔ اتفاق سے اس کی بیوی، غالباً اس کا نام شولہ پری تھا، اس کو سفید داغ اس کو ہو گیا۔ اس نے بہت علاج کیا، جگہ علاج کیا، مگر اس کو کوئی شفا نہیں ہوئی۔ بہت حکیموں کے پاس گئی، جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سوچا چلو اب جھاڑ پھوک کی طرف چلے، اب بابا لوگوں کی طرف چلے۔ جب مادیت سے آدمی ہار جاتا ہے تو پھر اس دروازے کے اوپر آتا ہے، یہاں سے آتا ہے جہاں سے حقیقی علاج ہوتا ہے۔ یہ تو اسباب و وسائل ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ حقیقت دیکھنے میں تو یہ ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پہ اگر دو آنکھیں ہیں تو ان کے دل میں بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور غالباً حضرت شیخ عبد الخالق بجوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کے دل میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، مگر میں نے جب تحقیق کیا تو اولیاء کے دل میں دو نہیں بلکہ 6 آنکھیں ہوتی ہیں، جس سے وہ 6 جہت میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ یکساں دیکھا کرتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا عالم ہوتا ہے۔ تو مادیت سے جب آدمی ہارتا ہے اور شکست کھاتا ہے تو انہی بزرگان دین کے دربار میں آتا ہے۔ بہرحال تو وہ شولہ پری بھی اب بزرگوں کی جانب گئی۔ دلی میں اس وقت میں جو سب سے زیادہ مشہور بزرگ تھے ان کے پاس گئی اور کہا حضور میں نے بہت علاج کرایا ہے اور مجھے اس کی کوئی شفا نہیں ہوئی اور آرام نہیں ہوا، اب آپ کوئی علاج کیجئے۔ آپ نے ایک نظر دیکھا تو فرمایا کہ بھئی اس کا علاج تو کوئی کامل شخص ہی کر سکتا ہے، جو کامل ہوگا وہی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک نظر دیکھ کر کے ہی انہوں نے جان لیا کہ اس کا علاج کہاں پہ ہے اور کہیں سے شفا نہیں ہوئی، اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ انسان پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، حالانکہ یہ مصیبتیں بھی مومن کے اوپر رحمت بن کر کے آتی ہیں۔ خدا کی قسم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ درس دیا، یہ فرمایا مومن کا ہر حال بہتر ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کیسا رسول ہمیں ملا ہے، کیا فرماتے مومن کا ہر حال بہتر ہے، امیری ہو تو بہتر ہے، غریبی ہے تو بہتر ہے، صحت ہے تو بہتر ہے، اور مرض ہے تو بہتر ہے۔ رحمت للعالمین نے تو ہمارے ہر حال کو ہمارے لیے رحمت بنا دیا ہے، ہم اپنی سوچ اور فکر سے اس رحمت کو زحمت نہ بنائے اور اللہ کے شکر گزار رہے تو ہمارا ہر حال بخدا بہتر ہے۔ بہرحال یہ ایک بہانہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا اسے کس دربار میں بھیجا جائے گا اور کس کا راز پاس کرنا ہے۔ کہا تو شولہ پری نے کہا حضور ہم تو آپ ہی کو کامل سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ علاج کیجئے۔ آپ نے فرمایا کامل میں نہیں ہوں، تو کہا پھر آپ بتا دیجئے کہ کامل کون ہے، ہم تو آپ ہی کو سمجھتے ہیں اور اس در پہ آ گئے ہیں تو اب شفا کے بغیر جائیں گے بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کامل تو تمہارے لشکر میں موجود ہے،
وہ کامل تو تمہارے لشکر کے اندر موجود ہے۔ بلگرام شریف کے ایک شہزادے تھے، سپاہی کے بھیس میں اپنے آپ کو وہاں پہ چھپا رکھا تھا اور فوج کا پیشہ کرتے تھے۔ ان کے پتہ بتایا، شولہ پری وہاں سے آئی اور صبح کے وقت میں سب سے پہلے اٹھی، ہاتھ منہ دھلا اور سیدھے چلی آئی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اپنے معمولات وغیرہ سے فارغ ہوتے، مونگ کی کھچڑی بناتے اپنے ہاتھ سے اور کھاتے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد ڈیوٹی پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ابھی کھچڑی تیار تھی، دسترخوان بچھا تھا، کھچڑی رکھ دی گئی، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، اتنے میں شولہ پری پہنچ گئی۔ اچانک پہنچی، آپ نے دیکھا تو بہرحال تھے تو ایک سپاہی کے لباس میں، تو آپ نے آداب وغیرہ ان کو پیش کیا اور کہا حضور آپ نے کیوں زحمت فرمایا ہے، مجھے آپ نے یاد فرما لیا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا اگر کوئی خدمت میرے لائق تھی۔ تو کہا نہیں، میں آج اپنے غرض سے آئی ہوں۔ تو فرمائیے کیسے تشریف لائی ہے؟ تو کہا یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ داغ، اسے ختم آپ کر دیجیے۔ تو کہا میں تو ایک سپاہی ہوں، میرا کام تو جان نشاور کرنا ہے، میرا کام تو آپ کے اوپر قربان ہونا ہے، یہ کام تو حکما کا ہے، اطباء کا ہے، وہ لوگ یہ کام کریں گے، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے شولہ پری نے کہا یہ بہانہ وغیرہ نہ چلے گا، ہم سب جان چکے ہیں، لہذا آپ یا ہمارے اس مرض کو دور کیجئے، اس کے علاوہ اور کسی طرح آپ کو چھٹی نہ ملے گی۔ جب دیکھا یہ ایک دم پکی ہے تو پوچھا کہ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو اس بزرگ کا نام بتایا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، وہ بعد میں باتیں ہوگی، ابھی تو کھانا حاضر ہے، ہمارے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا حاضر ہے، بیٹھیے، کھانا آپ تناول فرمائیے، کھچڑی حاضر ہے۔ بے تکلف وہ بیٹھ گئی، وزیر کی بیوی ہے، بے تکلف فقیر کے دسترخوان پہ بیٹھ گئی۔ کیوں؟ سمجھ گئی تھی کہ اب کامل کے دربار میں پہنچے ہیں، یہاں کبر نہ چلے گا، یہاں بڑائی نہ چلے گی، یہاں جس قدر تواضع ہوگا اتنا ہی فیض حاصل ہوتا چلا جائے گا، جتنا جھکیں گے اتنا ہی فیض حاصل ہوگا۔ بے تکلف بیٹھ گئی، کھچڑی اس نے آپ کے ساتھ کھانا شروع کیا، کھچڑی کھا لیا، جب پیٹ بھر کے کھچڑی کھا لیا آپ نے آئینہ دیا، کہا لو ذرا آئینے میں دیکھ کر کے مجھے بتاؤ مرض کہاں ہے، داغ کہاں ہے۔ آئینہ لیا اور لے کر کے اس نے دیکھا، داغ کل ختم تھا، مرض کل کا کل غائب تھا، کہیں مرض موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایک نگاہ دیکھ لے تو کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور ان کی ایک نگاہ ہی کیمیا اثر ہوتی ہے۔ دیکھا تو کہیں مرض موجود نہیں تھا، پورے طور پہ شفا ہو گئی تھی۔ سمجھ گئی کہ کھچڑی کے بہانے سے آپ نے میرا علاج کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو میرا یہ راز فاش نہ کرنا، خبردار کسی سے کہنا نہیں، بس یہی ایک شرط ہے، میرا راز کسی سے فاش نہ کرنا۔ گھر گئی، شوہر پیچھے پڑ گیا، کیسے ٹھیک ہوئی، کہاں سے تم نے علاج کیا؟ کچھ دن تو بہانہ چلا، لیکن شوہر کے سامنے بہرحال شکست کھا گئی، بتا دیا فلاں جگہ سے مجھے شفا ہوئی ہے۔ تو اس نے ہیرے جواہرات لیے، نذرانے لیے، لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے قبول تو کچھ نہ کیا، ہاں البتہ بلطائف حیل ان کو ٹال دیا، اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ لشکر سے غائب تھے، سیدھے بلگرام شریف آئے اور گوشے حافظ میں بیٹھ گئے۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو علماء بھی وہ نظر آئیں گے کہ جس میں علامہ زبیدی جیسا شخص نظر آتا ہے کہ جس کو اہل عرب انڈین اور ہندی ماننے اور عجمی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، جس نے تاج العروس لکھا، تاج العروس جیسی لغت لکھا کہ آج تک عرب میں ایسے ڈکشنری کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک دو نہیں، حضرت لدھا شاہ ہے، اللہ اکبر۔ لوگ تو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان لوگوں نے بھی جس طرح سے زندگی گوشہ تنہائی میں اور گوشہ گمنامی میں گزاری، اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد بھی آسمانی کا سایہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور بالکل عافیت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ لطف اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے تصوف کا یہ عالم ہے کہ خاندان کے چار نسلوں کی تربیت کی ہے حضرت شاہ لطف اللہ لدھا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔
حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت ہوئی ہے حضرت لدھا شاہ عزیزوں معلوم ہے بلگرام شریف کیا ہے. آپ تاریخ پڑھو گے تاریخ کے آئینے میں دیکھو گے تو تمہیں بلگرام شریف اور یہاں کے بزرگان دین کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. تو وہی طریقہ ہے جو عرب سے چلا تھا, جو حضرت فاطمہ کے گھرانے سے چلا تھا, وہی طریقہ اب بھی یہاں پہ موجود ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا طریقہ موجود رہے گا, خدا کی قسم وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق کو دیکھ لو, یہی تو اخلاق نبوی ہے. اور نامہ اعمال میں میاں سمجھتے یہ ہو کہ نماز میں سب سے زیادہ ثواب. ہاں نماز میں بہت زیادہ ثواب ہے اور سب سے اہم عبادت ہے. حج کر لیا, حاجی صاحب ہو گئے, مگر میں نے یہ پڑھا لکھا ہوا دیکھا غالباً حدیث پاک ہے کہ نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی اور نیکی نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ حسن اخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی سب سے زیادہ پسند ہے, اور یہاں سے اسی بات کا درس ہوتا ہے. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ خاندان بلگرام سے, چاہے وہ خاندان بلگرام میں رہتا ہو, چاہے وہ خاندان مسولی میں رہتا ہو, چاہے وہ خاندان مارینا میں رہتا ہو, مگر وہ سب کا سب وہاں ہر جگہ یہی فیضان ہمیں نظر آتا ہے. اور مارہرہ شریف اور بلگرام دونوں تو ایک ہی جام ہے, ایک ہی مینا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا, لائی ہے اس آفتاب نو کی تحویل جلیل ساغر مارہرہ میں صحبائے بادے بلگرام. اگر بادہ بلگرام کا ہے اور صحبہ مارہرہ کا ہے, دونوں سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی معرفت کا لطف تمہیں حاصل ہو جائے گا. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں, میں کھڑے ہو کر کے اب بول نہیں پاتا. بہت آپ حضرات نے میری تقریریں سنی ہیں اور میں تو سو گیا تھا, حکم ہوا تو حاضر ہو گیا, طبیعت برابر نہیں رہتی اور شہزادگان موجود ہیں. میں عرض کروں گا کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے اور میری طاقت پہ بحال ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.